الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت مع ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ مائدہ آیت نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ حضرات، اليوم احل لكم الطیبات، یعنی تمام پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ طیب کے معنی وہ پاک اور لذیذ غذا جسے فطرت سلیم قبول کر لے۔ آج تمہارے لیے سب صاف ستھری چیزیں حلال ہوئی۔ آج سے مراد وہ دن ہے جس میں یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئی تھی، یعنی سن 10 ہجری، حجۃ الوداع، عرفہ کا دن۔ مطلب یہ ہوا کہ آج تمہارے لیے دین کامل مکمل کر دیا گیا، اور اللہ کی نعمت تم پر مکمل ہو گئی۔ اللہ کی پاکیزہ چیزیں جو پہلے بھی تمہارے لیے حلال تھی دائمی طور پر حلال رکھی گئیں، اب ان کے منسوخ ہونے کا احتمال ہی ختم ہوا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، یعنی اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ آیت کے حصے میں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی کوئی یہودی یا نصرانی اگر حلال جانور ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ لیا ہو اور اللہ کا نام لیا ہو تو اس کا کھانا مسلمان کو حلال ہے۔ آیت کا تیسرا حصہ، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یعنی تمہارے لیے مسلمان پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال ہے، اس طرح اہل کتاب کے عفیف و پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے۔ محصنات کے معنی ایک تو آزاد کے ہیں جو کنیز اور لونڈیوں کے مقابلے میں ہیں، دوسرے معنی عفیف و پاک دامن کے ہیں۔ اکثر علماء مفسرین کے قول کے مطابق یہاں عفیف و پاک دامن مراد ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح عفیف اور پاک دامن مسلمان عورتوں سے نکاح جائز ہے، اسی طرح صحیح اہل کتاب کی عفیف و پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے۔ آیت کے حصے میں اہل کتاب کی قید لگا کر یہ بات ثابت ہو گئی کہ غیر مسلم اہل کتاب میں داخل نہیں، ان کی عورتوں سے نکاح حلال نہیں۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی ایسی کتاب کے ماننے والے اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہوں جس کا آسمانی کتاب اور وحی الہی ہونا قرآن و سنت کے نصوص سے ثابت اور ظاہر ہو۔ اس کے علاوہ کسی قوم کی عورت سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ اس طرح کے پیغامات کے بارے میں سورہ بقرہ میں آیتیں گزر چکی ہیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، یعنی جب کہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ آیت کے حصے میں پیغام دیا گیا
کہ صحیح العقیدہ عورتوں سے اگر نکاح کا ارادہ ہو تو شرعی جو احکامات ہیں اسی کے مطابق نکاح کرو. ایسا نہ ہو کہ زنا یا کوئی بدکاری کی طرف قدم اٹھاؤ اور گناہ کے مرتکب ہو جاؤ، یا ایسا نہ ہو کہ کسی کافر عورت کے عشق و محبت میں فریفتہ ہو کر اس کے عقائد اور اعمال سے متاثر ہو کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو. آیت کے آخری حصے میں فرمایا گیا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یعنی منکر ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں. جو شخص ایمان لانے کی چیزوں کے ساتھ کفر کرے گا، یعنی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے گا، تو اس کا ہر عمل اکارت اور برباد ہوگا. اس لیے کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کریں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.